کا آغاز کرتے ہیں۔ آدمی کو انسان بھی ہونا چاہیے۔ محمد اظہار الحق صاحب اس کے رائٹر ہیں۔ کالم کا آغاز وہ اس طرح کرتے ہیں، اس شخص کا تو آپ کو معلوم ہی ہے جو خط لکھ رہا تھا، ساتھ ایک مجہول کھڑا تھا، وہ خط پڑھے جا رہا تھا۔ خط لکھنے والے نے خط میں لکھا کچھ اور بھی لکھتا، مگر ایک بے وقوف میرے لکھنے کے دوران خط پڑھ رہا ہے۔ اس پر اس مجہول شخص نے احتجاج کیا کہ میں تو خط پڑھ ہی نہیں رہا اور آپ نے مجھے بے وقوف کا خطاب دے دیا۔ جس طرح ہم سڑک پر تھوکتے ہیں یا انگلی کو ناک کی مفصل سیل کراتے یا خلق خدا کے سامنے بغلے کھجاتے ہیں، یا ہمارے دکاندار حضرات سب نہیں کچھ گاہک کے سامنے قمیض آگے سے اٹھا کر میلی واسکٹ سے کرنسی نوٹ نکالتے ہیں، اسی طرح ایک کثیف یعنی خبیث عادت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی پرائیویسی پر حملے کریں۔ کچھ دن ہوئے ایک صاحب کے ہاں دعوت تھی، ہم سب مہمان ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر ڈاک کا لفافہ پڑا تھا، خط اس میں نہیں تھا۔ جو بزرگ سائڈ ٹیبل کی بغل میں تشریف فرما تھے، انہوں نے اچھی خاصی تکلیف کر کے اپنی کسی جیب سے اینک نکالی، اسے ناک پر جمایا، پھر لفافہ اٹھایا، ایڈریس پڑھا۔ یہ بھی کس نے بھیجا ہے؟ وہ تو غنیمت ہے کہ صاحب خانہ سے وہ خط نہیں منگوایا جو اس کے اندر تھا اور خوش قسمتی سے نکال لیا گیا تھا۔ کوئی پوچھے کہ یہ لفافہ جس کے نام تھا اور جس نے بھی ارسال کیا تھا، آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ یہ کتنی بدتمیزی ہے کہ جب معلوم ہو مخاطب کے بچے نہیں تو پہلا تو اظہار تعصب کریں، اوہو، پھر سوال داغیں گے شادی کو کتنا عرصہ ہوا، اسی پر بس نہیں کریں گے، کھردرے پن کی آخری حد چھوئیں گے کہ میڈیکل چیک اپ کرایا ہے، ہر دوسرے روز سے تنخواہ پوچھ رہا ہے، ہر کوئی دوسرے سے تنخواہ پوچھ رہا ہے، یا کہ ووٹ کسے دیا ہے۔ جن ملکوں سے جمہوریت لے کر ہم نے اس جمہوریت میں کھوٹ ملایا، وہاں میاں بیوی سے، باپ بیٹے سے، بھائی بہن سے نہیں پوچھتا کہ ووٹ کسے دو گے یا کسے دیا ہے۔ ایک نامناسب سوال جناب ظفر اقبال نے بھی محبوب سے پوچھا ہے، کوئی گڑبڑ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں لیے پھر رہے ہو ساتھ کموڈ؟ ہمارے دوست اور برخوردار ہمایوں تارڑ صاحب نے کچھ پند نصیحتیں یکجا کی ہیں، ان میں سے کچھ ان کی تالیف ہیں اور کچھ تصنیف افادہ عام کے لیے یہاں درج کی جا رہی ہیں۔ ملاقات کے دوران ایسے سوالات نہ پوچھیں جو ذاتی نوعیت کے ہیں، جیسے ابھی تک آپ نے گھر کیوں نہیں خریدا، گاڑی کیوں نہیں خریدی۔ پیچھے آنے والوں کے لیے دروازہ کھول کر رکھیں، خواہ وہ مرد ہے یا عورت۔ حسن سلوک کی یہ معمولی سی جھلک آپ کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ کوئی دوسرا آپ کے لیے دروازہ کھول کر رکھتا ہے تو شکریہ ادا کیجئے۔ کسی شخص کو 2 بار سے زیادہ کال مت کریں۔ کال اٹینڈ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصروف ہے یا آپ کی کال سننا نہیں چاہتا۔ جب بھی ادھار لیں وقت کا تعین کریں، 1 روپیہ ہے یا کروڑ۔ وقت پر واپس کریں، نہیں کر سکتے تو مقررہ وقت پر ذاتی طور پر حاضر ہو کر توسیع کی اجازت لیں۔ اگر آپ سے کوئی قرض لیتا ہے اور وقت پر واپس کرتا ہے، نہ شکل دکھاتا ہے اور نہ آئندہ اسے قرض دینے سے احتراز کریں۔ کوئی دعوت پر ریستوران لے جائے تو مہنگے مہنگے کٹے کھول کر نہ بیٹھ جائیں۔ مناسب یہ ہے کہ میزبان ہی کھانے کا آرڈر دے۔ کسی سے مذاق کر رہے ہیں اور وہ لطف اندوز نہیں ہو رہا تو رک جائیں۔ بعض اوقات مذاق تضحیک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دوسروں کی تعریف لوگوں کے سامنے کریں اور تنقید یا نصیحت تنہائی میں۔ کسی کے موٹاپے پر تبصرہ کرنا خلاف آداب ہے۔ اگر وہ خود اس پر گفتگو کرنا چاہے تو متانت سے بات کیجئے، اچھا مشورہ دیجئے، بھد نہ اڑائیے۔ کوئی اپنے فون پر تصویر دکھاتا ہے تو تصویر کے دائیں یا بائیں سوائپ نہ کریں، صرف اسی تصویر پر اکتفا کریں جو وہ دکھانا چاہتا ہے۔ دفتر یا کارخانے میں سینئر سے جھک کر بات کرنا اور اپنے ماتحت کلرک، آفس بوائے یا ڈرائیور سے اکڑ کر سخت لہجے میں بات کرنا یا مصافحہ معانقہ کرنے سے احتراز آپ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ نہد شاخ پر میوہ سر برز میں میوہ دار ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے اور خزاں زدہ بانج شاخ اکڑ
فو میں رہتی ہے. کسی سے گفتگو کر رہے ہیں یا اس کی بات سن رہے ہیں تو اس دوران بار بار اپنے موبائل کی طرف توجہ نہ دیں. اگر ضروری پیغام بھیجنا ہے یا کال کرنی ہے یا سننی ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے معذرت کر کے اجازت لیں. پوچھے بغیر مشورہ نہ دیں، اس سے آپ کے مشورے کی ناقدری ہوگی. دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں، ٹوہ نہ لگائیں، کریت کر نہ پوچھیں. کچھ باتوں کا معلوم نہ ہونا بھی بعض اوقات مصلحت پر مبنی ہوتا ہے. بحث کو طول دینا اور دوسرے سے بات منوا لینے کی سرتوڑ کوشش ہمارا بہت المیہ المیہ ہے. کوئی آپ سے متفق نہ ہو تو جذباتی نہ ہو، گلے کی رگیں سرخ کرنے اور منہ سے جھاگ اڑانے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ میں رہیں، خاموش ہو جائیں یا بحث کو پرامن موڑ دیں. یہ کہہ کر ہو سکتا ہے آپ درست کہہ رہے ہوں، تحقیق کر لیجئے. کسی جنرل سٹور وغیرہ پر قطار میں لگے گاہک کے بالکل ساتھ کھڑے ہونا مناسب نہیں. ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوں، خاص طور پر وہ جو کاؤنٹر پر ٹرانزیکشن کرنے میں مصروف ہے، اسے ڈسٹرب نہ کریں. جب وہ ٹرانزیکشن مشین پر اپنا پاسورڈ درج کرتا ہے تو اس کی طرف نہ دیکھیں، یہ اس کی پرسنل سپیس ہے. شب خوابی کے لباس میں بازار نہ جائیں. کسی کی گاڑی یا موٹر سائیکل کے پیچھے گاڑی کھڑی کرنا یہ سوچ کر کے میں تو 20 منٹ میں ہی آ جاؤں گا حماقت ہے. ہو سکتا ہے آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے اور یہ بھی نہ رہے کہ گاڑی غلط پار کر کے آئے ہیں. اس لیے گاڑی ہمیشہ مناسب جگہ پر قانون کے مطابق پار کریں. اگر غلطی ہو بھی جائے تو معذرت کریں. غلطی پر اصرار کرنا یا دوسرے کی شکایت پر توجہ نہ دینا ایسی فرعونیت ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. بڑائی غلطی ماننے میں ہے، جو غلطی نہیں مانتے وہ نیچ اور پست ذہن ہوتے ہیں. آپ کا سابقہ ایسے مرد یا خاتون سے بھی پڑ سکتا ہے جو لمبی بات کرنے اور غیر ضروری تفصیل میں جانے کا عادی ہو. ایسے موقع پر صبر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا کلمہ نہیں کہنا چاہیے جو سخت یا تمسخر آمیز ہو. دوسری طرف کسی کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی کہ آپ کا وقت ضائع کرے. ایک حل اس صورتحال کا یہ ہے کہ خاموش رہیں اور اس وقت کا رسپانس نہ دیں کہ اچھا پھر کیا ہوا. دوسرا حل یہ ہے کہ نرمی سے کہیں کہ لب لباب بتا دیجئے مجھے کہیں پہنچنا ہے یا کوئی کام مکمل کرنا ہے. اس دنیا میں اس کرۂ ارض پر ایسے ملک ہیں جہاں یہ سب کچھ جن کی اوپر تلقین کی گئی ہے معمول کی زندگی کا حصہ ہیں. جہاں زندگی سے آنے والا مسکراہٹ کو آپ کو ہیلو ہائے کہے گا. جہاں شکریہ ادا کرنا اور غلطی پر معذرت کرنا اتنا ہی لازمی ہے اور اتنا ہی عام جتنا سانس لینا. مگر یہ بھی طے ہے کہ خوش اخلاقی اور آداب کا دور دورہ وہاں ہوتا ہے جہاں معاشرتی انصاف رائج ہو، جہاں چند خاندانوں کا رول نہ ہو بلکہ رول آف لا ہو. یہ تھا آج کا کالم محترم اظہار الحق صاحب کا، آدمی کو انسان بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے. اور آپ اپنی کمنٹ کے اندر آراء بتائیے کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگ رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد، اسلام پائند آباد.